تو کبیرہ گناہ جو ہے نا یہ نیکی کرنے سے، وضو کرنے سے معاف نہیں ہوتے. کبیرہ گناہ تب معاف ہوں گے جب بندہ کیا کرے گا. ایک بات اور بھی اپنے ذہن میں رکھیں، اگر اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا، صرف وہ گناہ توبہ سے معاف ہوں گے جن کا تعلق رب سے ہے، جنہیں ہم کہتے ہیں حقوق اللہ. کیا کہتے ہیں؟ ایک ہے حقوق العباد، بندوں کے بندوں پہ حق. اس حق میں اگر کبھی کوتاہی ہوئی، کسی کا مال دبا لیا، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، کم تول کے کمایا، رشوت کا کاروبار کیا، بندوں کے حقوق میں کوتاہی کی، تو وہ جو حقوق العباد والے گناہ ہیں وہ توبہ سے معاف نہیں ہو. یہ نوٹ کر لے اور کل قیامت کے دن نہ کہیں بھئی سارے کام کرنے کے بعد ہم ہر سال عمرے پہ چلے جایا کرتے تھے اور حج پہ چلے جایا کرتے تھے، اور حج سے تو پچھلے گناہ کیا ہو جاتی ہیں، وہ صرف حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں. حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. حقوق العباد تب معاف ہوں گے کہ جس پر ظلم کیا ہے وہ معاف ہو، اور اس میں مومن کی شرط بھی کوئی نہیں. اگر آپ نے کسی ہندو کا پیسہ کھایا یا کسی عیسائی کا مال دبایا، وہ بھی اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ معاف نہ کرے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ شب قدر کو جاگنے سے، شب برات منانے سے، حج پہ چلے جانے سے، عرفات میں رو رو کے مانگنے سے حقوق العباد معاف ہو جائیں گے، یہ غلط فہمی اپنے دلوں سے نکال دیجئے. حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوتے. حقوق العباد کی معافی کی ایک ہی صورت ہے کہ جس کا حق دبایا ہے اسے اس کا حق واپس کیا جائے. کیا یہ میرے آقا کا فرمان نہیں ہے؟ آپ نے اگر آج سے پہلے نہیں سنا تو آج سنیے گا. میرے آقا نے فرمایا من اشترى ثوبا بعشرۃ دراہم، جس آدمی نے ایک کپڑا خریدا 10 درہم کا، اس میں 9 درہم حلال کے ہیں اور 1 درہم اس میں حرام کا ہے، جب تک وہ لباس اس کے بدن پہ رہے گا اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گی، کوئی عمل اس کا قبول نہیں کرے گا. جب عمل نماز جیسا قبول نہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حج کرنے سے اور عمرہ کرنے سے اور شب برات کو جاگنے سے جو حقوق العباد میں کوتاہی ہو گئی ہے وہ معاف ہو جائیں گے؟ اس سے وہ معاف ہو نہیں. شب قدر میں اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں. میں نے شب قدر آج پہلی رات آئے گی انشاءاللہ، آج 20 رمضان ہے، آج پہلی رات آئے گی. شب قدر کے بارے میں اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس خیر کو اللہ نے مبہم رکھا، یہ نہیں بتایا کہ کتنی بہتر ہے، اس کو مبہم رکھا. 2 گنا بہتر ہے، 100 گنا بہتر ہے، 1000 گنا بہتر ہے، لاکھ گنا بہتر ہے، کروڑ گنا بہتر ہے. اللہ فرماتے ہیں 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے یہ میں جانتا ہوں. اس بہتر کا کیا معیار ہے جی؟ کس لحاظ سے بہتر ہے؟ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کس حساب سے بہتر ہے؟ اگر میں اس پر تھوڑی سی لب کشائی کروں اور اس سے پہلے یہ بات آپ نے نہ سنی ہو تو اللہ کرے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی ذخیرہ آخرت بن جائے. آمین تو کہہ دیں. کوئی زمانہ تھا لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، نہ گاڑیاں تھیں نہ کاریں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، اونٹوں پہ سفر کرتے. اب گجرانوالہ سے لاہور ہائی کورٹ جانا پڑے اونٹوں پر، کتنے دن لگے؟ کراچی جانا پڑے تو، پھر حج پہ جانا پڑے تو مہینے لگیں گے، سال لگیں گے. اس کے بعد بسیں آ گئیں، ان کی رفتار محدود تھی، وہ لاہور 3 گھنٹے میں پہنچ جاتی ہوں گی. اس کے بعد کاریں آ گئیں،
ان کی رفتار اس سے زیادہ تیز تھی. پھر بندہ گھنٹے پون گھنٹے میں لاہور پہنچنے لگا. پھر ہوائی جہاز آ گئے, اس کی رفتار اور تیز تھی. وہ لاہور سے بیٹھے کراچی میں اترے 1 گھنٹے میں, لاہور سے بیٹھے جدے میں اترے 4 گھنٹوں میں. ویسے 4 گھنٹے جدے کا سفر کرنا پڑ جائے, کتنے مکے سے مدینے کو جانا پڑ جائے تو کتنے دن لگ جائیں گے. پھر جیٹ طیارے آ گئے, جنگی جہاز. ہمارا سرگودا اس کا مرکز ہے. وہ سرگودا سے اڑتے ہیں, ہندوستان پہنچتے ہیں 5 منٹ میں. ان کی رفتار میں تیزی آ گئی. اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. پہلی امتیں میرے قرب کا سفر, میرے قریب آنے کا سفر جو 1000 مہینوں میں طے کیا کرتی تھی, اس امت کے لوگ وہی سفر 1 رات میں طے کر لیتے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ مراد ہے اس سے کہ وہ 1000 مہینے محنت کرتے تھے تو میرے اتنے قریب نہیں ہو سکتے تھے, اور اس امت کے لوگ صرف 1 رات عبادت میں گزاریں اور میرے قریب ہو جائیں. اور پھر رحمت اس کی دیکھیے, نہ یہ ایک لہجے کے لیے ہے نہ ایک لمحے کے لیے. جیسے ہماری بڑی مائیں ہمیں کہانیاں سنایا کرتی تھی, بھئی چمک ہوتی ہے 1 لمحے کے لیے ہوتی ہے, قسمت والوں کو نظر آتی. ہم بچے تھے, ساری رات جاگ جاگ کے صبح ایک دوسرے سے پوچھتے تھے, ہاں بھئی تین کوئی چمک نظر آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ وہ کہتا مجھے تو کوئی نہیں آئی. ہم کہتے ہمیں بھی نہیں آئی. پھر ہم افسوس کرتے تھے کہ رات جاگے بھی صحیح اور چمک بھی نظر نہیں. نہ 1 لمحے کے لیے ہوتی ہے, نہ اس میں کوئی چمک ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے ہی حتی مطلع الفجر, افطاری کے ٹائم سے شروع ہوتی ہے اور جب آپ روزہ بند کرتے ہیں ساری رات شب قدر. آج میں آپ کو بڑی حوصلہ افزا بات بتا کے جاؤں گا. جس آدمی نے رمضان کی آخری 10 راتیں مغرب کی نماز جماعت سے پڑھی, اور جس شخص نے ان آخری 10 راتوں میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی, وہ یقین کر لے کہ اس نے شب قدر کو پا لی ہے. کہ وہ 1 رات لازماً کیا ہوتی ہے؟ شب قدر ہوتی ہے. اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں آپ پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی. پھر جب ختم کرتے ہیں نماز کہتے ہیں استغفر اللہ, استغفار بھی کر لیا آپ نے, گناہوں کی معافی بھی آپ نے مانگ لی, تو وہ اجر رات والا اللہ آپ کو نصیب کر دے.